یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ رمضان المبارک کے ماہ سعید میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات عبادت ریاضت میں عام دنوں کی نسبت کافی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور محبت اپنے عروج پر ہوتی۔ اسی شوق اور محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کے قیام کو بھی بڑھا دیتے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی معمولات کا ذکر ہے تاکہ ہم بھی آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ پر عمل کر کے اس مہینے کی برکتوں اور سعادتوں کو لوٹ سکیں۔ اجمالی طور پر آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات رمضان المبارک کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، صیام رمضان۔ اس سے مراد ماہ رمضان کے دوران اپنے اوپر روزوں کی پابندی کو لازم ٹھہرا لینا ہے۔ قیام رمضان۔ رمضان مبارک کی راتوں میں نماز تراویح، تسبیح و تحلیل اور کثرت سے ذکر و فکر میں مشغول رہنا۔ نمبر 3، ختم قرآن۔ دوران ماہ رمضان مبارک مکمل قرآن پاک کی تلاوت کا معمول قائم رکھنا۔ نمبر 4، اعتکاف۔ رمضان مبارک کے آخری عشرے کے ایام پہ یہ نیت اعتکاف مسجد میں بیٹھنا۔ نمبر 5، نماز تہجد۔ سال کے بقیہ مہینوں کی نسبت رمضان مبارک میں نماز تہجد کی ادائیگی میں زیادہ انہماک اور ذوق و شوق کا مظاہرہ۔ نمبر 6، صدقہ و خیرات۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں عام مہینوں کی نسبت صدقہ و خیرات بھی کثرت سے کیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک سے اتنی زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے کہ اس کے پانے کی دعا اکثر کیا کرتے تھے، اور رمضان مبارک کا مہینہ ماہ شعبان المعظم میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رجب کے آغاز کے ساتھ ہی یہ دعا اکثر فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب رجب المرجب کا مہینہ شروع ہوتا تو آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان بابرکت بنا دے اور ہمیں رمضان اور مبارک نصیب فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک کا چاند دیکھ کر خصوصی دعا فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے کا خوش آمدید کہہ کر اس کا استقبال کرتے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام سے رمضان مبارک کے استقبال کے بارے میں پوچھ کر اس مہینے کی برکت کا مزید واضح کیا۔ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام سے دریافت کرتے، تم اس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ فرمائے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے یا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم رمضان مبارک کا استقبال کر رہے ہو جس کی پہلی رات تمام اہل قبلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھ کر ماہ رمضان مبارک کی تیاری اور استقبال کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے علاوہ صرف ماہ شعبان میں ہی روز کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اکثر اوقات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم کے روزوں کو رمضان المبارک کے ساتھ ملا دیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ صرف شعبان المعظم میں ہی پورے ماہ کے روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ رمضان کے ساتھ متصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو تمام امت مصطفیٰ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ پر عمل کر کے اس مہینے کی برکتوں اور ساعتوں کو لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔